گلگت بلتستان کے الیکشن آ رہے ہیں 15 نومبر کو 24 سیٹوں کے لیے. حکومت بھی سر توڑ کی اب بازی لگانے کے لیے تیار ہے، جبکہ بلاول ادھر پہلے سے موجود ہیں، مریم بھی جانے کو تیار ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے؟ دیکھیں آپ تینوں پارٹیاں بڑی زور لگا رہی ہیں. اس میں ہوا یہ کہ پہلے اناؤنس کر دیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم گلگت و بلتستان کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں. بالکل. اچھا کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیوں بنانا چاہتے ہیں بھائی؟ اگر یہ اتنی سود بند چیز تھی تو 72 سال کیوں نہیں بنایا؟ کچھ کہتے ہیں یہ بنانے کا مطلب ہے کہ آپ کا جو موقف کشمیر کے بارے میں ہے کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. خود آزاد کشمیر کی حکومت کو اس پہ اعتراض ہے. لیکن شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ اس بارے میں بہت سی فکر رکھتی ہے، سوچ رکھتی ہے. اور ہمارے ڈپلومیٹ میں بھی پچھلے دنوں ایک مذاکرہ ہوا جس میں یہ حفیظ اللہ رئیس صاحب نے بہت سا اس کو ارینج کیا. اس میں شمشاد صاحب جو تھے ہمارے پرانے سیکرٹری خارجہ، ان کا کہنا تھا کہ یہ اس سے کوئی ہماری اسٹیٹس پہ فرق نہیں پڑے گا. اچھا ایسی صورتحال میں اب تینوں پارٹیاں زور لگا رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے زور لگا دیا بالکل. وہ تو بلاول وہیں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ جیسے انہیں توقع ہے کہ یہ الیکشن جیت سکتے ہیں، ان کے اثرات وہاں موجود ہیں. پی ٹی آئی ظاہر حکمران جماعت ہے، انہوں نے وہاں ایک عبوری صوبے کا اعلان بھی کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دھاندلی شروع کر دی انہوں نے. یہ ان کو پہلے اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا. اعلان ویسے الیکشن رولز کے تحت کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس اعلان کے کر دینے سے میرے خیال میں وہ جو ہمارا حق تھا اس قوم کا کہ اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرتے کہ کیا صوبہ بنانے سے اسٹیٹس تبدیل تو نہیں ہوگا یا یہ وفاق کا فیصلہ ہوتا جو بھی ہوتا، وہ اس پہ حرف زور آیا ہے. اب سونا مریم بھی جا رہی ہیں. بالکل مریم بھی اور کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی بہت بڑا جلسہ کھینچیں گی. شی از اے کراؤڈ پولر نو ڈاؤٹ. اور جو مسلم لیگ کے وہاں لوگ تھے وہ کچھ تھوڑے سے ڈاماڈول ہوئے تھے. جو حکمران ہوتے ہیں وہ ہو ہی جاتے ہیں. ان کی پارٹی کی حکومت ہی وہاں. فیض الحسن چوہان کے ساتھ کیا ہوا آج؟ دیکھیے فیض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ پہلے بھی ایک ہاتھ ہوا تھا اور اب بھی ایک ہاتھ ہو گیا ہے. اور وہ جس لب و لہجے میں جس انداز میں گفتگو کر رہے تھے وہ بہت سے لوگوں کو پسند بھی نہیں آ رہی تھی، انکلوڈنگ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی. اور اب آصف فردوس عوام کو لایا گیا ہے. پہلے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا مرکز میں، اب ان کو لایا گیا ہے. وہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے میڈیا کو ڈیل کرنے کا فن جانتی ہیں اور وہ پہلے پیپلز پارٹی میں بھی وزیر اطلاعات رہی ہے. میں ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ایک اچھی ریپلیسمنٹ ہے، بری ریپلیسمنٹ نہیں. گلگت و بلتستان میں الیکشن تو آپ کا خاص فیلڈ ہے، یہ سبھی لگ گئے ہیں. پتہ نہیں الیکشن ہو رہا ہے یا صوبہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اب الیکشن تو ہو جائے گا. اصل میں تو وہاں پہ اس وقت جو اصل مقابلہ ہے وہ تو بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان ہو رہا ہے، کیونکہ زیادہ کینڈیڈیٹ جو ہیں انہی دو جماعتوں نے کھڑے کیے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کل جائے گی جب بے نظیر نہیں، مریم جائیں گی لیکن مومنٹم کریٹ کریں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کینڈیڈیٹ کی جو تعداد ہے وہ مسلم لیگ نون کے تو کم ہے نا. تو اصل تو ہر سیٹ کے اوپر جو امیدوار کھڑے کیے ہیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے 34 کے قریب امیدوار کھڑے کیے ہیں. 34 کے قریب تو سب سے زیادہ امیدوار تو ان کے ہیں. اس لیے ایک تو یہ کہا جا رہا ہے بلاول صاحب پچھلے ایک ہفتے سے وہیں پر ہیں، تو انہوں نے ایک مومنٹم بنایا ہوا ہے. پھر امین گنڈا پور وہاں سب ہیں، پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ مقابلہ تو وہاں پہ ہوگا. لیکن میر صاحب آپ بھی مجھ سے زیادہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں پالیٹکس کا. یہ جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے یہاں تو حکومت اسی کی بنے گی جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوگی. ٹھیک بات ہے. یہ بڑا مشکل بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہاں کسی اور کی حکومت بنے گی اور اسلام آباد میں کسی اور کی ہوگی. مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے گلگت بلتستان میں جب وہ آپ کو یاد ہوگا مہدی صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اسلام آباد میں. ٹھیک ہے. پھر اب جو حافظ صاحب بنے تھے تو وہ وہاں پہ جو ہے نا مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. تو اب لگتا تو یہی ہے کہ بظاہر اس وقت حکومت کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے اختیارات استعمال کرنے کا، وسائل استعمال کرنے کا. ان کے پاس انتظامی مشینری ہوتی ہے. تو مجھے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہ حکومت بنے گی وہ تو پی ٹی آئی کی بنے گی. لیکن اس کے نتیجے میں ایک بحران پیدا ہوگا، اور بحران یہی پیدا ہوگا کہ جس طرح سے پاکستان کے انتخابات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، یہی الزامات آپ کو گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد بھی نظر آئیں گے. تو جو جیتے گا وہ تو کہے گا کہ شفاف ہے، جو ہارے گا وہ کہے گا کہ دوبارہ دھاندلی ہوئی ہے. تو وہ جو دھاندلی کا رونا ہے وہ ہمیں دوبارہ سننا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جب انہوں نے نیا صوبہ بنانے کا اعلان کیا ہے، یہ فیصلہ تو پہلے یہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جنرل باجوہ صاحب کے سامنے ہو گیا تھا کہ ہم نے وہ ایک نیا صوبہ بنانا ہے. تو اب جب وہ نیا صوبہ بنے گا تو اس سے بھی تو پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج ہوگا کہ 11 کے قریب سینیٹر جو ہے نا وہ گلگت بلتستان سے سیٹیں نکلیں گی.
تو پھر جو مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہیں اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو ایک ایڈوانٹیج تو حاصل ہوگا سینٹ کے انتخابات میں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ مریم جائیں گی, وہ ایک مومنٹم کریٹ کریں گی, لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں اور وہ سنیں گی بھی, للکاریں گی بھی, دھاڑیں گی بھی, لیکن اس سے ان کی پارٹی کو کوئی بڑا ایڈوانٹیج جو ہے نا مجھے گلگت بلتستان میں نظر نہیں آ رہا. جناب ہم وہ جو بائیڈن اور ٹرمپ کے رونا رو رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ میں کچھ سوال نہیں کرتا, آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس الیکشن کو کس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو حالیہ امریکہ کی تاریخ ہے اس میں اتنا تلخ قسم کے انتخابات نہیں ہوئے. جی دونوں جانب بہت تلخی ہے اور بڑے منظم طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے. اور اس سے دوسری بات یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت تک تقریباً 80 ملین لوگوں سے کہیں زیادہ پہلے ووٹ ڈال چکے ہیں. جی جی. اور یہ تاریخی طور پر کوئی بہت بڑا ٹرن آؤٹ ہو سکتا ہے. اور اس ٹرن آؤٹ سے جو توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ریفرینڈم میں لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ ہار سکتے ہیں, لیکن ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ معاملہ صرف اس وقت تقریباً 11 سوئنگ سٹیٹس کا ہے. پہلے سے کچھ ریاستوں کے بارے میں ہمیں ان کا ایک پیٹرن معلوم ہے کہ کس طرف جاتی رہی ہیں, اب بھی جا سکتی ہیں, لیکن 11 سٹیٹس میں سے یہ کچھ سٹیٹس 8, 9, 10 اگر وہ ڈٹرمن کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن جیت سکتے ہیں. یہ انتخابات میرا خیال ہے کہ 3-4 ایشوز ہیں اس میں جو سامنے آئے ہیں. سب سے پہلا ایشو تو کووڈ-19 کا ہے اور اس سے لوگوں میں کافی مایوسی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کچھ نہیں کر سکی. کم از کم لوگوں کا پرسپشن یہ بنا ہے اور ڈیموکریٹس نے اس کو اچھی طریقے سے ایکسپلائٹ کیا ہے اپنے حق میں. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کے بعد دیگرے جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کو پولیس نے کئی شہروں میں ہلاک کیا ہے اور یہ تواتر سے کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور اس کی ذمہ داری بھی اس نفرت سے, اس انتہا پسندی سے جوڑتے ہیں, نسلی انتہا پسندی سے جوڑتے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کی وجہ سے امریکہ میں مزید بڑھی ہے. تاریخی طور پر تو وہ رہی ہے لیکن اس میں اتار چڑھاؤ آیا ہے. اس وقت اس کا چڑھاؤ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کی وجہ سے ہے.